الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک وسلم یا خاتم النبیین۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں
گزر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا۔ میرا سر آپ کی دہلیز ہے کہ لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز ہے کہ لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور زیاد، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور زیاد، کوئی اور زیاد، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رجب جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، اور دوسری وجہ مفسرین نے بیان فرمائی ہے
ایک تو جنگ کرنا منع تھا، اور دوسرا اس مہینے کے اندر جو ہے جو بھی بندہ نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اصل میں اس کو بھی نسبتیں بہت زیادہ ہیں، اور ساری بات ہے بھی نسبت کی۔ تو اس دفعہ تو نسبتیں فٹ بڑی ہو رہی ہیں۔ یہ یکم رجب کو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ سبحان اللہ کہ محبت سے۔ اور 3 رجب کو خیر التابعین حضرت سیدنا اویس کرنی کا یوم وصال ہے، اور پھر آپ 4 رجب کو حضرت امام شافعی کا یوم وصال ہے۔ اور آج کتنی ہے بھلا؟ 6 نہیں ہے، آج 6 رجب ہے، اور آج خواجہ خواجگاں والی ہندوستان عطائے رسول، ہائے ہائے ہائے، عطائے رسول ملت معین ملت والدین حضرت معین الدین چشتی علی حجویری چشتی اللہ اکبر سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دن ہے۔ جس طرح 11ویں شریف کی 11ویں مشہور ہے، تو خواجہ صاحب کی 6ٹھی مشہور ہے۔ آج ہے بھی 6ٹھی۔ آج ہم ذکر کریں گے خواجہ پاک کا، اور کمال دیکھو 6 کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے نا، اور آج 6 ہے، اور پھر 13 کو علی علی کریں گے انشاءاللہ، اور اگلا جمعہ بھی اسی دن ہی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مولا علی کی ولادت کا دن ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے علی علی ہوگی۔ آج یہ بھی ان کے شہزادے ہی ہیں، تو آج خواجہ صاحب کا انشاءاللہ ذکر کریں گے، ان کی تعلیمات کریں گے۔ اور آپ آگے چلیں تو 13 رجب کو حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کی ولادت کا دن ہے، اور 14 رجب کو ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ولادت ہے، اور جو ہے 16 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، اور 22 رجب کو سلطان الاسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت یوم وصال ہے۔ اور جو سب سے بڑی نسبت اس مہینوں کو ملی ہے، وہ 27 رجب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات عطا فرمائی، وہ سب سے بڑی نسبت ہے۔ تو فرمایا مفسرین نے کہ جو پہلی نسبت ہے نا، پہلی نسبت وہ تو یہ ہے کہ جو حرمت والے مہینے تھے ان میں جنگ کرنا منع ہے، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب کوئی مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں کوئی بھی مہینہ ہو ان کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور جو دوسرا حکم تھا نا، اس کو حرمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایک عمل کرتا ہے اللہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے، اور وہ اب بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ جو رجب کا ایک مہینہ ایک روزہ رکھے نا، رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھے، اللہ کریم اس کے صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو 7 روزے رکھے رجب کے مہینے کے، تو پھر بڑا کیا کرم نوازی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ معاف فرما دینا، لیکن یہ کتنا کمال ہے کہ نیکیوں میں برائیوں کو نیکیوں میں اللہ بدل دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مہینہ برائیوں کو، بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کروانے کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا جو 7 روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ فرمایا اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ کتنی کرم نوازی ہے۔ تو فرمایا کہ ان مہینوں کو حضور علیہ السلام جب یہ رجب کا مہینہ آتا تو آقا کریم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے کو خیر و عافیت سے گزار کر ماہ رمضان کے مہینے تک پہنچا دیں۔
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ بی بوجنے کا مہینہ ہے، بی بیجنے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو اگلا مہینہ آ رہا ہے فرمایا وہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ رمضان جو ہے نا وہ پھر کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور علماء نے ترتیب کیسی کمال کی تصویر کھینچی ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، درمیان میں شعبان کا مہینہ ہے، اور آگے رمضان کا مہینہ ہے۔ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو کمال دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے لے کر اپنی امت کو عطا کر رہے ہیں، اپنے رب سے لے رہے ہیں اور اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ رجب کچھ بونے کا مہینہ ہے، کچھ بیجنے کا مہینہ، اس لیے کہ جو بھی بندہ عمل کرتا ہے رجب کے مہینے میں تو اللہ رب العزت اس کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے، ڈبل نیکی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور پھر شعبان جو ہے وہ فرمایا کہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان فرمایا وہ تمہاری کھیتی اگے گی پھر کاٹ لینا، اللہ کریم تب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، اور ویسے بھی اس کو نسبتیں ہیں، بہت زیادہ نسبتیں ہیں۔ سب سے بڑی نسبت اس کو یہ ہے کہ 27 رجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ معراج عطا کیا گیا۔ یہ تو آج 3 رجب گزر گیا، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ باتیں کتابوں سے نہیں ملتی، اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں، جب وہ کسی سے زیادہ ملے ہی کوئی نہیں تو اس لیے ان کو اتنا کوئی جانتا ہی نہیں تھا، زیادہ ملے جلے نہیں۔ وہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، وہ کسی سے نہیں ملتے، وہ الگ تھلگ رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو شان کتنی ہے کہ فرمایا کہ حضرت اویس کرنی نے بتا دیا کہ اگر دور رہ کر بھی محبت میرے مصطفیٰ کی سچی ہو نا تو حضور کرم فرما ہی دیتے۔ دیکھیں کرن میں رہتے تھے، اللہ اکبر، تو بوڑھی ماں تھی اور نبینہ تھی اور فالج زدہ تھی، تو ماں کی بڑی خدمت کی، کہا مجھے حضور کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضور تو جانتے تھے نا، اور دیکھو شان کتنی پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن کی طرف اپنا سونا مکھڑا کر کے اور اپنے قمیض مبارک کے بٹن کھول کر حضور فرمایا کرتے تھے اس طرف سے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، اس طرف سے۔ اور کبھی ذکر کرتے نا ویسے کرنی کا، آج بھی حضرت ویسی کرنی کا نام لینا تو لوں کنڈے عشق والوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کرم ہو گیا، اللہ اکبر، کیسی شان پائی، کیسی شان پائی۔ ماں کی خدمت تھے، ماں اندھی بھی ہے اور فالج زدہ بھی ہے، تو بڑے ماں کو روتے، اماں جی ایک دفعہ جانے دو۔ تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تذکرہ کر دے تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جن کا ذکر کرتے ہیں اگر اتنی محبت ہے تو وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنی محبت ہے کبھی آیا تو نہیں؟ فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے جو نہیں آنے دیتی۔ ایک دن ماں سے اجازت لی رو رو کے کہ میں نے چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، آپ اجازت فرما دیں۔ تو ماں نے کہا اچھا چلا جا، لیکن وہاں انتظار نہیں کرنا، اگر ملے نہ تو انتظار نہیں کرنا، واپس آ جانا، تجھے پتا ہے مجھ سے چلا بھی کوئی نہیں جاتا، نظر بھی نہیں آتا تو واپس آ جانا۔ حضرت ویسے کرنی چلے کرن سے مدینے میں پہنچے، در مصطفیٰ پہ آئے نا، دروازے پہ دستک دی، اللہ اکبر، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا پوچھا کون ہے؟ عرض کی فقیر ہوں اور کرن سے آیا ہوں اور مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ حضرت سیدہ
عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو حجر پاک میں نہیں ہیں، وہ تو کہیں تشریف لے کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا تھا انتظار نہیں کرنا، آپ اندر سے اماں جی نے فرمایا آپ انتظار کر لیں۔ عرض کی انتظار نہیں کر سکتا، بس بتا دینا کہ کرن سے آپ کا فقیر آیا تھا، فقیر آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آنسو آنکھوں میں آ گئے اور اسی طرح واپس پلٹ گئے۔ جب واپس لوٹے تو کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہاں سے ویسے کرنے کی خوشبو آ رہی ہے کہ بے شک غالب خوشبو تو میرے مصطفیٰ کی ہے، لیکن فرمایا میرے فقیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی نا آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی کہ بتا دیا جو چاہے دور بھی ہو لیکن دل میں سچی محبت ہو تو کملی والا کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدنا عمر فاروق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک جبہ دے کے بھیجا، فرمایا جاؤ اور کوئی اویس بن عامر سے ملے اور اسے کہے میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں تشریف لے کر گئے نا، تو وہاں جب ان کو ڈھونڈا، المختصر ڈھونڈا، ملے تو ان سے مل کر کے جبہ دیا، تو ان سے کہا کہ آپ حضور علیہ السلام کا سلام ہو، اور حضور نے فرمایا میری امت کے لیے دعا کریں۔ آپ وہ جبہ لے کر کے نا ایک طرف ہو گئے اور جا کے سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں اب تھوڑی دیر گزر گئی، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ کدھر چلا گیا دیکھو تو صحیح۔ آپ نے حضرت ویسے کرنی کو آواز دی نا، سجدے سے اٹھے، آپ نے فرمایا عمر تھوڑی دیر ٹھہرتا ساری امت بخشوا دیتا، تو تھوڑی دیر ٹھہر تو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب کسی نے نا قریب کسی نے کہہ دیا کہ مولا علی نے فرمایا آپ اتنی محبت ہیں تو آپ آئے نہیں، تو آپ نے وہ بات کاٹتے ہوئے فرمایا تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا آپ نے تو شب و روز چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی ہے، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ابرو مبارک کیسے تھے، بتاؤ۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا حضرت فاروق اعظم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، تو حضرت ویسے کرنی فرمانے لگے تم نے تو دن رات دیکھا ہے نا، اور مجھے تانا دیتے ہو دیکھا نہیں، میں بتاؤں کیسے تھے؟ فرمایا کوئی دور سے دیکھتا جڑے ہوئے نظر آتے، قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ اللہ، یہ شان حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج چھٹی ہے حضرت خواجہ خواجگاں امیر الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح غوث پاک کی 11ویں مشہور ہے، تو آپ کی اماں جی کا نام ام الورا مہنور ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام غیاث الدین ہے، اور آپ صرف 6 سلسلوں سے حضرت امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کن کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے۔ حضرت امام جعفر صادق کن کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر کے صاحبزادے۔ حضرت امام محمد باقر کن کے صاحبزادے ہیں؟ اللہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور حضرت امام زین العابدین کی ان کے لخت جگر ہیں، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ 10 سلسلوں سے 10 نسبتوں سے آپ حضرت مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بڑی شان ہے۔ آپ کی والدہ ام الورا مہنور آپ کا نام تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ خاندان سید تھا تو لوگ سوال پوچھتے تھے، اور لوگ یہ سوالات پوچھتے تھے، ابھی میرا بچپن تھا، آپ فرماتے میں چھوٹا سا تھا تو لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے تو میں اماں جی کو جا کے بتاتا، اور اماں جی آگے مجھے مسئلہ بتا دیتی، حل ہو جاتا، تو لوگ مجھے عالم دین سمجھنے لگے۔ ابھی تو میں بچہ تھا بالکل، لوگ سمجھنے لگے یہ بہت بڑا عالم ہے۔ کہتے ہیں جب اماں جی کا وقت قریب آیا نا دنیا سے جانے کا، تو لوگوں کو ایک غم ہوتا ہے، مجھے 2 غم تھے، میں رو پڑا۔ تو اماں جی فرمانے لگی بیٹے کیا بات ہے، روتا کیوں ہے؟ میں نے عرض کی کہ لوگوں کو ایک غم ہے، مجھے 2 غم ہیں، ایک تو آپ کی جدائی کا غم ہے، اور دوسرا غم یہ ہے کہ لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں اور وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، میں آپ سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں، آپ جب نہ ہوگی تو پھر کن سے پوچھوں گا؟ آپ کی والدہ فرمانے لگی بیٹے پریشان نہیں ہونا، جو بھی مسئلہ ہو وہ لے کر میری قبر پہ آ جانا، مسئلہ تم پوچھنا، جواب میں عطا فرما دوں۔ فرماتے ہیں ویسے تو اللہ نے بڑی کرم نوازی کی، جو بھی پوچھتا میں بتا دیتا، لیکن ایک دن مسئلہ ایسا آ گیا، کسی نے سوال لکھ کے دے دیا، مجھ سے حل نہیں ہوتا تھا، حل ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یاد آئی اماں جی کی بات، میں نے کہا چلو ماں کی قبر پہ چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں ماں جی کی قبر پہ پہنچا، سوال کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، اور وہ سوال لکھ کر اور وہ قلم جو ہے وہ میں نے ماں کے سرانے پہ رکھ دی۔ فجر کی نماز پڑھ کے جب میں پہنچا، سوال بھی لکھا ہوا تھا، جواب بھی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ تو ماں کی شان ہے، ماں اتنی بڑی ہے تو بیٹا کتنا کریم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ لیکن اس کے باوجود علم پڑھا، 20 سال علم پڑھا، اللہ اکبر، اور 50 سال۔ کون خواجہ؟ ایسے غریب نواز نہیں بنتے، ہند الولی، عطائے رسول، اللہ نائب رسول، کیسی شان پائی، میرے مصطفیٰ نے لقب عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ اور دیکھیں ایسے شانیں نہیں ملتی۔ پھر 70 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی، کچھ لوگ ہارونی بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، ان کی خدمت کی۔ جب آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے گیا تو میں بغداد میں پہنچا، بغداد میں در در جا کے دروازے کھڑکائے تو کوئی مرید نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میں خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے دروازہ بند کر لیا، تو میں نے بہت ساری التجائیں کی، تو آپ نے دروازہ کھول کے فرمایا کہ خواجہ معین الدین، بہت سے لوگ آتے ہیں خالی آتے ہیں، ہم ان کو کچھ عطا کرتے ہیں، تو پہلے ہی جھولی بھری لے کے آیا ہے۔ تو سینے سے لگا گیا۔ آپ نے فرمایا 2 نفل پڑھ۔ پیر و مرشد کے کہنے پہ بیعت ہوئے تو 2 نفل پڑھے۔ کہا تھا نا پیر صاحب نے نفل پڑھ، 2 نفل پڑھے۔ فرمایا ذرا اب دیکھ کہاں تک نظر آتا ہے؟ فرمایا زمین و آسمان کی ساری شے میں دیکھ رہا ہوں، ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی فرمانے لگے، آپ نے یوں 2 انگلیاں کی، فرمایا معین الدین ذرا دیکھ اب کہاں تک نظر آتا ہے؟ آپ نے ان 2 انگلیوں میں دیکھا، فرمایا اب عرش اعظم تک سارا کچھ دیکھ رہا ہوں، تحت و سرات سے لے کر، اللہ اکبر۔ تو ساری زندگی آپ فرماتے ہیں کہ جب مکے میں پہنچا نا، کعبے کا طواف کیا، اللہ اکبر، بلکہ میں تو کہتا ہوں کعبے کا کیا طواف کیا، کعبہ خواجہ صاحب کا طواف کرتا ہوگا، اللہ اکبر۔ کعبے کا طواف کیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے بخش دے، تو ہاتف غیب سے آواز آئی معین الدین تجھے بخش دیا گیا۔ تو عرض کی کہ دروازہ تو بہت بڑا ہے، عرض کی مالک بس مجھے ہی بخشا؟ فرمایا نہیں، تیرے صدقے سے تیری آنے والی نسل کو بھی بخش دیا۔ کہا بس اس کو بخشا؟ فرمایا نہیں معین الدین، جو قیامت تک آنے والا تیرے سلسلے میں بیعت ہوگا اسے بھی اللہ بخش دے گا، اللہ اکبر۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جس کو میرا نام یاد ہو گیا نا، میں کل قیامت کے دن اس کی بخشش کروا لوں گا۔ لیکن آپ کے مرید ہونے کی بھی شرطیں بھی تو دیکھیں نا، آپ نے 20 شرطیں بیان کی ہیں،
آپ نے فرمایا 20 شرطیں ہیں اگر میرا مرید ہونا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسے آپ کے مرید تھے۔ اللہ، آخری وقت ہوا حضرت خواجہ صاحب کا، آخری وقت، 90 سال کی عمر ہے، سفید داڑھی ہو گئی، تو آخری وقت میں بڑا ہی روتے تھے، آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی۔ کئی لوگ اک جاتے ہیں نا کہ چل یار بس کر، ایک گل دے پیچھے ہی پہ گیا۔ تو لوگوں نے کہا قطب الدین بختیار کاکی سے کہ آپ حضرت صاحب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کریں یہ دن رات کیوں روتے رہتے ہیں، آپ پوچھیں تو صحیح ان سے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے قدم پھڑے اپنے مرشد پاک کے اور دباتے گئے اور عرض کی حضور آپ نے تو اپنے لیے کچھ بنایا ہی نہیں، آپ نے تو 70 سال ہو گئے، ہم نے دیکھا ہے آپ نے دن کو بھی قرآن پڑھا ہے، رات کو بھی قرآن پڑھا ہے، اور آپ نے 90 سال ہم نے آپ کو دیکھا ہے کبھی آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا، اور جو ہے آپ نے تو کمال کر دیا، اور 90 سال کی عمر میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے، آپ کیوں دن رات روتے ہیں؟ اور آپ نے اپنا تو کچھ بنایا ہی نہیں، غریبوں کو دیا ہے سارا کچھ، غریبوں، آپ کا تو ایک پلاٹ بھی نہیں ہے، تو آپ دن رات کیوں روتے ہیں؟ حضرت معین الدین چشتی نے اپنے مرید کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو سینے سے لگا لیا اور زیادہ روئے، فرمایا بیٹا بختیار کاکی میرے لیے دعا کرنا، تم نے جو جو کہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی بھی نیکی ہو نا جو میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی پیش کر سکوں۔ اللہ اکبر، 90 سال کی عمر اور 90 لاکھ مسلمان کر دیا، اللہ اکبر۔ اور اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے تو لوگوں نے کہا کہ لوگ حجرے کے ارد گرد جو ہے وہ ٹولیاں بن کر زائرین آئے کہ حضور دروازہ کھولیں، کیونکہ ساری زندگی آپ نے غریبوں کو اتنا دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی میں بھیجا نا تبلیغ کے لیے، تو آپ فرمانے لگے بیٹا 3 نصیحتیں یاد رکھنا، فرمایا تم سورج کی طرح ہو جاؤ، کہ سورج کی طرح فیض دینا، سورج کے پاس کوئی فیض لینے نہیں جاتا، سورج خود آ کے گھر گھر میں فیض عطا کرتا ہے، فرمایا سورج کی طرح فیض دینا، اور دریا کی طرح سخاوت کرنا، اور زمین کی طرح عاجزی کرنا، فرمایا یہ 3 چیزیں، اور عاجزی ایسی کرنا کہ تم بادشاہ لگو، عاجزی ایسی کرنا بادشاہوں والی عاجزی کرنا کہ تم بادشاہ لگو، فرمایا زمین جیسے بن جانا کہ کوئی بھی اوپر سے گزر جائے، کوئی اٹھا کے لے جائے، کوئی بھی کچھ مارے کوئی بولتا ہی نہیں، فرمایا ایسی عاجزی کرنا، فرمایا 8 ایسی چیزیں ہیں جو یہ پائی جائیں تو پھر جو ہے وہ میرا پکا مرید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی اپنی شانیں ہوتی، ان کی اپنی بات ہوتی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں ہندوستان میں خود نہیں تشریف لائے بلکہ میرے مصطفیٰ نے بھیجا، اور یہاں سے ہوتے ہوئے گئے، اور جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے نا تو پھر ذرا ایک دن ٹھہرے تو جانے لگے۔ داتا صاحب نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ عرض کی سونے ہو اتنا فیض ہے دیتے کوئی نہیں، آپ نے چھپا کے رکھا ہے۔ فرمایا یار تو ذرا بیٹھا بڑا پیارا لگتا ہے، پڑھتا ہی جا۔ 40 دن پھر چلہ کٹا نا تو کمال ہو گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت خواجہ صاحب کی نظریں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور پر تھی اور لوگوں کا مجمع تھا، لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ تو بابا صاحب فرمانے لگے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج بھی دنیا نے بڑا زور لگا لیا کہ نہیں حقیقی داتا اللہ ہی ہے، حقیقی داتا اللہ ہے، بڑے لوگوں نے بڑے زور لائے، لیکن آج بھی اور کسی نام سے جانے یا نہ جانے میرے داتا کو داتا علی حجویری کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ ہر بچے کو پتا ہے گنج بخشے فیض عالم۔ اور یہ جب داتا صاحب نے کچھ عطا کیا نا تو خواجہ صاحب نے فرمایا یہ ایک تحفہ ہم سے بھی لے لو، اور یہی تحفہ ہے جو آج بھی داتا صاحب کے ماتھے پہ لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ جب آخری وقت تھا بابا صاحب کا، حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ اپنے حجرے میں لیٹے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بس آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ وہی لفظ تھے، لے ہو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی
جس دن پھیرے ملا گے. لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی، دروازہ کھولا تو یوں ہاتھ تھا خواجہ صاحب کا اور آنکھیں اپنے محبوب کی طرف تھیں اور قرآن کی آواز آ رہی تھی اور ان کے ماتھے پہ سنہری لفظ لکھے ہوئے تھے، ھذا ھو الحبیب، یہ میرا حبیب ہے. اللہ اکبر. تو خواجہ پاک کی کیا شانیں ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.